جان لو اگر تم کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، عبادت کرنا ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اور جان لو اگر پوری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے ہر باپ اپنی اولاد کو کہ عبادت کی جائے تو کس کی جائے، مانگا جائے تو کس سے مانگا جائے، دعا کی جائے تو کس سے کی جائے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ توحید کی باریکیاں بچوں کو سکھلائی جائیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی یقیناً اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دار پانی میں مبعوث کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع ہے نسل نو کی اسلامی تربیت کیسے کریں، یا اس دور کے نسل کی اسلامی تربیت میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب پاک میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ
فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر یا تو اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں. تو ان دو نصوص کو سامنے رکھ کر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور اہل علم نے کہا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، صاف و شفاف پیدا ہوتا ہے. اس کے بگڑنے میں والدین کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی لیے والدین پر ضروری ہے کہ جو امانت اللہ نے انہیں اولاد کی شکل میں دی ہے، جو نعمت اللہ نے انہیں اولاد کی شکل میں دی ہے، اسے سنبھالے، اسے بگڑنے نہ دے، اسے اللہ کا بندہ بنائے. اور اللہ رب العالمین کتاب پاک میں اسی کی طرف زور دیتے ہوئے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو ان دو نصوص کو سامنے رکھ کر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح کل قیامت کے دن اولاد سے اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا، بالکل اسی طرح والدین سے اولاد کے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا. آگے فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو شخص اپنی اولاد کی تربیت میں تساہل برتے گا، احمام کرے گا، اسے یوں ہی ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دے گا، تو اس نے اپنی اولاد کا حق مارا ہے. اور اکثر اولاد جو بگڑتی ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا بگاڑ ان کے والدین کی طرف سے ہوتا ہے. انما جاء فسادهم من کبر الآباء، ان کا بگاڑ ان کے والدین کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں. اگر ہم کتاب پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کس طرح اپنی قوموں پر محنت کرتے تھے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی قوم کے پیچھے محنت کی ہے. اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح میں لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو. اہل علم نے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا سے مراد لیا کہ برابر اس کے پیچھے لگے رہنا ہے. یہ نہیں کہ ایک بار بول دیے، 2 بار بول دیے، نہیں، برابر اس کے پیچھے لگے رہنا ہے، برابر اس کو نماز کا حکم دیتے رہنا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، روزی اللہ دینے والا ہے، اور عاقبت اسی کی ہے جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے. اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیں، انہیں نمازی بنائیں. آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے اولاد کی دنیاوی نان و نفقے کی فکر کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، دنیا کی نان و نفقے کی فکر کرتے اس قدر کہ وہ کچھ قابل بن جائے، لیکن دینی تعلیم کی فکر نہیں کرتے. ذرا سوچئے، اگر آپ کی اولاد اگر دین نہیں جانتی، دینی تعلیم نہیں جانتی، عبادات سے واقف نہیں، فرائض سے واقف نہیں، اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا خسارہ دنیا کے خسارے سے بڑا ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے. اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں اور توحید کی دعوت دیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، گھر سے نکالا گیا، آزمایا گیا، پھر بھی
اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کون ہے اس کے بعد جو کہے کہ وہ اپنے آپ کو بتوں سے پاک سمجھتا ہے؟ اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ اور توحید یہ ہمیں صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی نہیں، یعقوب علیہ السلام کو لیجئے۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، نصیحت کی۔ کہا، اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک میں فرمایا، اَذْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، جس طرح ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ہم بھی ہمارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے ہر باپ اپنی اولاد کو توحید کیا ہے، توحید کی باریکیاں بچوں کو سکھلائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پکڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، چند باتیں سکھلاتا ہوں۔ کہتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ کو پاؤ گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، جان لو اگر تم کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، عبادت کرنا ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اور جان لو اگر پوری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے ہر باپ اپنی اولاد کو کہ عبادت کی جائے تو کس کی کی جائے، مانگا جائے تو کس سے مانگا جائے، دعا کی جائے تو کس سے کی جائے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ توحید کی باریکیاں بچوں کو سکھلائی جائیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں لقمان حکیم کے بارے میں بھی ذرا معلوم کرنا چاہیے کہ لقمان حکیم نے کیسی وصیت کی تھی، کیسی نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو۔ کتاب پاک میں اللہ نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ بتلانے کی ضرورت ہے ہر باپ اپنی اولاد کو شرک کیا ہے، شرک کی مذمت بیان کرے، ڈرائے شرک سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقمان حکیم نے کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بچے آسمان اور زمین میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے لقمان حکیم نے کیا کہا اپنے بچے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بچے نماز قائم کرنا اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ سکھانے کی ضرورت ہے ہر باپ اپنی اولاد کو نماز قائم کرے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور مصیبت پر صبر کرے، یہ دین کی تعلیم دینا چاہیے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج کل خصوصاً لڑکی کی تربیت میں والدین بہت ہی زیادہ تساہل برتتے ہیں، بہت ہی زیادہ سستی سے کام لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو نافرمانی کرتی ہے، خرچہ زیادہ مانگتی ہے۔ کتاب الطلاق میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، جابر بن عبداللہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے
آپ کے گھر کے پاس کافی لوگ جمع تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت مل گئی. پھر عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ کو اجازت مل گئی. عمر رضی اللہ عنہ جیسے گھر میں داخل ہوتے دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خاموش ہے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, تو دل میں سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا اٹھے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں سوچنے کے بعد کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میری بیوی بنت خارجہ اگر مجھ سے زیادتی کا مطالبہ کرے تو میں اس کی گردن موڑ دوں گا, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہے, اے عمر دیکھو مجھ سے وہ یہی مانگ رہی ہے. اتنا سننا ہی تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی گردن پکڑی اور عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کی گردن پکڑ کر کہا, کیا تم نبی سے وہ مانگتی ہو جو نبی کے پاس نہیں ہے؟ میرے محترم اسلامی بھائیوں, کہاں ہیں ایسے باپ جو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے؟ اولاد کی تربیت دینی تربیت کرنا چاہیے, اسلامی تربیت ہو, اور اس میں خصوصاً ماں کا کردار ہوتا ہے. اگر ماں خود عملی نمونہ پیش کرے اپنی اولاد کے سامنے, نمازیں پڑھے, شوہر کی خدمت کرے, تو اللہ رب العالمین بھی اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا, رب العالمین کہے گا ادخل الجنہ, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے, ایسی عورت کے بارے میں رب العالمین نے کہا ادخل الجنہ, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. تو اسی لیے میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں, ہم اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں. اسی طرح سے اسلامی تربیت میں سب سے اہم چیز, ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں, قرآن مجید کی تعلیم دیں. اگر آپ اپنی اولاد کو دنیا کے تمام خزانے دے دے, کل قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگے گی. لیکن اگر آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں تو کل وہ روز محشر آپ کو ڈھونڈے گی تاکہ وہ آپ کے سر پر عزت و بلندی کا تاج پہنا سکے. اور جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے, قرآن مجید یاد کراتا ہے, اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا, اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها, پڑھتا جا چڑھتا جا, تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. تو اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دیں, حافظ قرآن بنائیں, قرآن کا حافظ بنائیں. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اگر کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا, کیا میں تمہیں بڑا گناہ, کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا, جی ہاں اے اللہ کے رسول, ہمیں ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا, یہ کبیرہ گناہ ہے. میرے محترم اسلامی بھائیو, ذرا غور کرو, آپ زندگی میں 10 مرتبہ حج کر لو, 10 مساجد بنا لو, لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں تو گویا اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ رضا الرب فی رضا الوالدین, والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان سے اچھا برتاؤ کریں اور ان کے لیے دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا. محترم اسلامی بھائیوں, والدین سے اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو یاد رکھے, جان لے اس پر فرشتوں کی بد دعا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. مشہور حدیث ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے تو آمین کہا, 3 مرتبہ آمین کہا. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ ختم ہونے کے بعد پوچھا, اے اللہ کے نبی, آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہے اس شخص پر
لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان کے مہینے پائے اور روزہ نہ رکھے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوسری مرتبہ جب میں نے آمین کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی عزت نہ کرے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، والدین سے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اصل میں یہ مسئلہ تبھی آئے گا جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دیں گے، بچوں کو توحید کی باریکیاں نہیں سکھلائیں گے، فرائض سنن و نوافل نہیں سکھلائیں گے، دینی تعلیم نہیں دیں گے، تو وہ کہاں سے آپ کی عبادت، کہاں سے وہ آپ کی اطاعت کریں گے؟ تو اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں، تبھی جا کر وہ آپ کی اہمیت کو سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور اسی طرح سے ماں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے، وہ وفات پا چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول جی ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ تم اس کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث سے بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جب خالہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو والدین کی کس قدر فضیلت ہو سکتی۔ اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اگر اولاد جب دولت کی امیر بن جائے تو والدین اولاد سے خاموشی سے بات کرتے ہیں، کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد دین کی دولت سے امیر ہو جائے تو وہی اولاد والدین کے ساتھ عزت سے بات کرتی ہے کہ کہیں والدین ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت دیں، دینی تعلیم دیں، عقیدے میں دینی تعلیم دیں۔ اور اگر ہماری اولاد کوئی حرام کام کر رہی ہو تو ایک باپ پر واجب ہے کہ وہ اسے روکے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب حسن رضی اللہ عنہ نے کھجور کھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ تم اسے تھوک دو، انا لا آکل الصدقہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد پر صدقہ کا مال حرام ہے؟ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کو حرام کاموں سے روکیں، اور اسی طرح سے ہم اگر اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے اولاد کے سامنے عمل کر کے دکھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس تھا، نبی علیہ السلام رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ تو اہل علم نے اس حدیث سے مطلب بیان کیا ہے کہ جب تم اپنی اولاد کا نماز کا حکم دیتے رہو گے اور تم نہیں پڑھو گے تو تمہاری اولاد کہاں سے نمازی بنے گی؟ پہلے تم خود عمل کر کے دکھلاؤ تب جا کر وہ نمازی بنے گی۔ اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اسلامی تربیت کرنا چاہیے اور ہم خود اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے ساتھ اچھے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ نبی کی سیرت کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل تھے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ بچوں کو تک چھوڑو، غیروں کے ساتھ لیجیے۔ ثمامہ بن اسال کو لیجیے، ثمامہ بن اسال مسیلمہ کذاب کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ نے مسیلمہ کذاب کو گرفتار کر کے لایا اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے، ہم انہیں باندھ دیے۔ تو جب اللہ کے نبی ثمامہ بن اسال کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال باندھے ہوئے، اور ثمامہ بن اسال کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان رہے گا۔ تو اللہ کے نبی خاموش چلے جاتے ہیں۔
پھر دوسرے دن جب آتے ہیں تو پھر ثمامہ بن اسال یہی الفاظ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. پھر جب تیسرے دن آتے ہیں تو یہی الفاظ کہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں. پھر 3 دن جب گزر جاتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو. جیسے ہی ثمامہ کو چھوڑ دیا جاتا فوراً باغ میں جاتے اور غسل کر آ کر کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آیا. میرے محترم اسلامی بھائیو، اس کے بعد کیا کہتے ہیں ثمامہ بن اسال، ذرا دیکھیے. اے اللہ کے نبی، اگر اسلام سے پہلے میرے نزدیک اگر کسی کا چہرہ مبغوض تھا، کسی کا چہرہ ناپسند تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اگر میرے نزدیک کسی کا چہرہ پسندیدہ ہے، کسی کا چہرہ مجھے پسند ہے تو وہ آپ کا چہرہ پسند ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ایسے اخلاق پیش کریں، ہم ایسے اخلاق کو اپنائیں، نرمی کے ساتھ پیش آئے، بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اور جب ہماری اولاد مساجد میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب وہ کوئی غلطی کرے تو فوراً اس کو نہ ڈانٹیں، اسے سمجھائے، اسے مسجد کے باہر نہ کرے. ذرا سوچئے، اگر وہ مسجد کے باہر چلے جائیں گے، مساجد کے باہر کر دیں گے تو وہ دین سے کہاں لگاؤ رہیں گا ان کا، کہاں وہ دین حاصل کریں، کہاں وہ تربیت سیکھیں گے. تو اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو پکڑ کر اسے سمجھائیں، اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تربیت کرے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اور اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں. یاد رکھو میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ 2 آنکھ ایسی ہے کہ جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. ایک آنکھ ایسی کہ جو اللہ کی راہ میں روتی ہے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے، اللہ کے ڈر سے روتی ہے. اور دوسری آنکھ وہ ہے جو مسلمانوں کی بستی میں حفاظت کرتی ہے، پہرے داری کرتی ہے. ایسی 2 آنکھ پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اسی لیے میرا محترم بھائیو، ہم اللہ کا پہلے اپنے دلوں میں خوف پیدا کریں، پھر اپنی اولاد کے دل میں بھی بٹھائیں. اور اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں. ہم کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، کسی کے ساتھ بغض نہ کریں، کسی کے ساتھ دشمنی نہ کریں. اگر کوئی شخص دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے تو گویا اس کے اعمال باطل ہو جاتے. اگر اس کے بالمقابل ان چیزوں سے بچتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو جنتی کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے اور صحابہ سے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص جنتی آئے گا. اتنے میں ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، اور نماز پڑھنے لگ گئے. تو تمام صحابہ جان گئے کہ یہ جنتی ہے. پھر جب دوسرے دن اللہ کے نبی تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر تھے تو کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص جنتی آئے گا. اتنے میں وہی انصاری صحابی وہی حالت وہی کیفیت پر آتے ہیں تو تمام صحابہ جانتے کہ یہ جنتی ہیں. پھر جب تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص جنتی آئے گا تو اتنے میں وہی انصاری صحابی وہی حالت وہی کیفیت پر آتے ہیں تو تمام صحابہ جان جاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں پتہ لگاؤں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں جنتی کہا. جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ انصاری صحابی کے پیچھے جاتے ہیں. جب وہ انصاری صحابی گھر پر پہنچتے ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد ان کے گھر پر پہنچ کر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے گھر میں قیام کرنا ہے. تو وہ انصاری صحابی انہیں گھر میں قیام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انصاری صحابی سب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو لا کر دے دیتے ہیں. پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر دیکھتے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں. 1 دن دیکھتے، 2 دن دیکھتے، 3 دن دیکھتے، کوئی خاص عمل نظر نہیں آتا. جب 3 دن گزر جاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے آپ کے گھر میں قیام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص جنتی آئے گا، اتنے میں آپ آئے. پھر دوسرے دن اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص جنتی آئے گا، تو اتنے میں آپ آئے. تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص جنتی آئے گا، اتنے میں آپ آئے. تو میرے دل میں ایک تجسس، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں پتہ لگاؤں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہیں جنتی کہا. میں نے تو 3 دن میں کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. ہاں اگر آپ اپنے سے چھپ کر کوئی عمل کیے ہو تو مجھے بتلا دیجیے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے سے چھپ کر تو کوئی عمل نہیں کیا، جو تم نے دیکھا میں نے وہی کیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا. ہاں ایک چیز ہے جو میں کرتا ہوں کہ میں اپنے دل کو بغض، کینہ، کپٹ، حسد جیسی برائیوں سے پاک رکھتا ہوں. تو اس پر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس کرو، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی کہا. اسی لیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، پہلے ہم اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں. اگر ہم اپنے دل کو پاک و صاف نہیں رکھیں گے تو ہمارا اثر ہماری اولاد پر ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو دنیا، اے اللہ ہم جب بھی، اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اے اللہ تو انہیں اولاد عنایت فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی اے اللہ تو انہیں بہتر سے بہتر جوڑے کا انتظام کر دے. اے اللہ جو بیمار حال ہے اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ یا تو ظالم کو ہلاک کر دے یا تو اسے ہدایت دے. اے اللہ جو کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اے اللہ تو انہیں ہلاک کر دے یا تو ہدایت دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین پر ثابت قدم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. السلام علیکم.